یہ کہانی ہے ایک غریب کسان کی پرلے درجے کی بیوقوف بیوی کی۔ اس کی تیسری قسط ہے یہ۔ دوسری قسط میں آپ نے سنا تھا کہ وہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب اس کے ٹوکری سے ایک لڈو گرا تھا تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، وہ نہ ملا تو دوسرا لڈو بھی پہاڑی پر چڑھ کر پھینکا اور کہا کہ یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا، اب میں اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤں گی، دونوں لڈو مل جائیں گے۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی، جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بولی، لڈو تو گئے؟ کسان چلا کر بولا، کہاں گئے؟ بیوی بولی، ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے جب یہ کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ بیوی بولی، تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ اب تو کسان لاجواب ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر پوچھا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ تو بیوی بولی، نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی تھی۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہوا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ، دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے کہا تھا۔ کھانے کے لیے باداموں کی ایک تھیلی اور پینے کے لیے پانی ایک مشکیزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا، واپس چلی۔ 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور وہ واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ وہاں پہنچی، شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی خوشی سے بولی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں، مجھے علم تھا تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ کسان بولا، ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی ہو، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تو اس کی بیوی بولی، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کہاں سے گھس سکتا ہے؟ شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا مناسب سمجھا، کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ مجبوری سے بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر رکھ لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی دروازے کے ساتھ باندھ لیا۔ وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہوئے۔ چور تو ابھی تک نہیں ملے تھے۔ رات کا اندھیرا ہونے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ تھکے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی آخر اسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے اور بولے، آج کیسے ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے ہم نے اس سے لے لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کی۔ دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ سمجھ کر درخت کی شاخ پر لگے ہوئے جو پھل تھے وہ توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانہ لگانے لگے۔ وہ دونوں بری طرح گھبرا گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، نہ ہوا نہ آندھی، پھر یہ پھل کیسے اور کہاں سے گر رہے ہیں؟
किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए थक चुकी थी। उसने सोचा दरवाजे के साथ बंधा जो पानी का मशकीज़ा है इसका वज़न काफ़ी है। इस वजह से शोहर से बोली, वज़न ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते ही उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्लाने लगा और बोला, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया पानी नीचे उंडेलने से दरवाज़ा तो हल्का ही नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ। अब मैं इनका बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने शोहर से बोली। शोहर कोई जवाब देता उससे पहले ही उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। यूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चले। पानी और बादाम नीचे फेंके तो थे मगर दरवाजे का वजन तो वैसे का वैसा ही था। वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वजनी है, अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसके हाथ फिसलने लगे। वो शोहर से बोली, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा चोरों के ऊपर गिरा। चोर बोले, अरे मर गए। वो कुछ बोले बिना ही सर पर पांव रख कर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फल गिरे, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे, अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतरे। चोरों के सामान से उनको अपने सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का भी सारा सामान उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ वापस चल पड़े।